السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، ساری نظریں اس کے اوپر ہیں کہ ایک اہم ترین نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے، نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک؟ آپ کو مسئلہ کیا نوٹیفیکیشن سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری پاکستان کی عوام کی نظریں اسی کے اوپر لگی ہیں۔ یار میں نا ویسے حیران ہوں، یہ میرے خیال ہے سوشل میڈیا پہ نا ایک ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے نا اسپیکولیشنز شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ بہت پر امید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت بات کرنی چاہیے، نوٹیفیکیشن ہونا یا نہ ہونا کوئی اس وقت تنازع نہیں ہے۔ اچھا، کس سے آپ توقع لگا کے بیٹھے ہیں؟ میاں شہباز شریف سے، میاں نواز شریف سے؟ میاں نواز شریف کی سیاسی اوقات آپ نے دیکھ لی تھی ابھی جب وہ اس کو لایا گیا ہے۔ میں وہ بات نہیں کروں گا جو فہیم اختر ملک صاحب نے کی ہے، میرا خیال ہے وہ ایز اے جرنلسٹ نامناسب بات تھی جس طرح سے انہوں نے لکھ دیا کہ عجائب گھر سے ممی کو لا کے اور پتہ نہیں ممی کو باہر لایا گیا یا باہر نکالا گیا، اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی ایز اے جرنلسٹ، یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ باقی ظاہر ہے ہم تنقید کرتے ہیں ان کی میاں نواز شریف کی سیاست کے اوپر۔ میاں نواز شریف نے جو پریس ٹاک کیا، پریس ٹاک تو نہیں کی، صحافیوں کو وہ سامنے نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے جو آ کے اون کیا اس نظام کو۔ اس سے پہلے مریم نواز صاحب نے بتایا کہ میرے ابو جو ہیں وہ بالکل خوش ہیں اور میرے ابو جو ہیں وہ بہت راضی ہیں، دل سے راضی ہیں اس نظام کے ساتھ۔ اور پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے SIC ترمیم میں، کیونکہ یہ نیریٹو کچھ لوگ بنانے لگ گئے تھے کہ میاں صاحب راضی نہیں ہیں۔ تو پھر میاں صاحب آئے اور 61 بار میاں صاحب اٹھے بیٹھے۔ اچھا، میاں صاحب ایک بار کہتے ہیں کہ بعد میں بھی جب کیمرے شمرے بند ہو گئے تو 2 بار اٹھک بیٹھک انہوں نے زیادہ لگائی ہے۔ اچھا، یہ بتانے کے لیے کہ میں بھائی بہت راضی ہوں اس نظام کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ میں راضی نہیں ہوں۔ اور میاں صاحب اب یہ کبھی جاوید چودھری صاحب کالم لکھیں گے تو بتائیں گے، ہو سکتا ہے وہ بتائیں کہ میاں صاحب اس دن باوضو تھے، کہ میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے خدمت تھی، یہ 27 ترمیم، اور میاں صاحب باوضو آئے تھے اور اس دن نیا کپڑا پہن کے غسل کر کے وضو کر کے اور میاں صاحب آئے تھے۔ تو یہ بھی شاید کبھی جاوید چودھری صاحب بتائیں گے، کیونکہ شریف خاندان کے وضو کے حوالے سے سب سے زیادہ سٹوریز وہ بتاتے ہیں کہ کون کون باوضو رہتا ہے اور کتنی دیر کے لیے رہتا ہے۔ تو باقی پھر مریم نواز صاحب نے بتایا کہ میاں نواز شریف نے خود آ کے جو اسٹیٹمنٹ دی، پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا یہ جو ہم نے ضمنی انتخابات جیتے ہیں یہ مریم نواز اور شہباز شریف کی محنتوں کا ثمر ہے، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ پہلی بار یا دوسری تیسری بار میں ان کی کسی بات سے اتفاق کر رہا ہوں۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو ضمنی انتخابات نون لیگ جیتی ہے یہ شہباز شریف اور مریم نواز کی محنتوں کا ثمر ہے۔ پھر میاں نواز شریف نے آن کیا ان ساری چیزوں کو، اور پھر ابھی وہ عمران خان کے خلاف ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پرویز رشید نے آ کے بیان دیے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ کس سے انقلاب کی آپ کو توقع ہے؟ میاں نواز شریف سے۔ انہوں نے بتا دیا کہ وہ ان کو گاڑی میں ڈال کے لے آتے ہیں اور ان سے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، جہاں لگوانا ہوتا ہے کہ یہاں انگوٹھا لگا دیں، اس ترمیم کو لگا دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ رائے پائی جاتی تھی کہ اگر اس سارے سینیریو کے اندر اگر کوئی ریزسٹ کرے گا تو وہ میاں صاحب ہو سکتا ہے کہ 2 آراء بہت گھٹیا ہیں اور بڑی سطحی ہیں، اور فکری طور پہ بددیانت اور گھٹیا لوگ یہ نیریٹو چلاتے ہیں۔ ایک یہ کہ پیپلز پارٹی، جب بھی انسانی حقوق کی بات آتی ہے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو دیکھنا ہوگا، وہ تو انسانی حقوق پہ بڑے ہی ہیں، وہ یہ بہت بڑی بکواس ہے۔ پیپلز پارٹی سے مطلب بھٹو کے اوپر وہ بھی بڑا جابر اور وہ بھی اپنے اندر ایک جس طرح کا بندہ تھا، اب فوت ہو گیا، پھانسی چڑھ گیا ہے۔ اب اس کو میں نہیں کچھ اس کی ذات کے بارے میں، لیکن اس کی سیاست کے اوپر ضرور بات کروں گا۔ اس کو اس لیے اسپیئر کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک متفقہ آئین دیا تھا، اس کے علاوہ اس کا بھی کردار کوئی تاریخ میں کوئی اچھا نہیں تھا، شرمناک کردار تھا اس کا، سیاسی کردار کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کو اسپیئر کیا جاتا تھا کہ ایک متفقہ آئین دیا، اب تو وہ متفقہ آئین بھی نہیں رہا نا، تو اب میرے خیال اس کے پولیٹیکل کارناموں پہ ضرور بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کی بڑی چیمپئن ہے، یہ سب سے بڑا بکواس ہے۔ پاکستان کے 5 بڑے جو بکواس ہیں نا ان میں سے ایک بکواس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، اور پاکستان کے 5 بڑے جو بکواس ہیں ان میں سے دوسرا جو بکواس ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف بڑے انقلابی ہیں، وہ آج بھی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں، وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ یار وہ پولیٹیکل لوگوں کی سپیس ختم ہو گئی واپس، اس سے بڑا بکواس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پاکستان کے 5 جو بڑے بکواس ہیں ان میں سے 2 بکواس تو یہ ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ عدالتیں انصاف دیتی ہیں، یہ بھی ایک 5 بکواسوں میں سے ایک بکواس ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے، یہ نوٹیفیکیشن والا معاملہ کیا ہے؟ سمپل ہے کہ قانون کے ذریعے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے اس کو کر دیا گیا 3 سے 5 سال، ٹھیک ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت کو کر دیا 5 سال، ٹھیک ہے، قانون کے مطابق۔ اس پہ رولا بنا کہ نیا نوٹیفیکیشن چاہیے ہوگا نہیں چاہیے ہوگا، او بھائی چاہیے ہوگا تو ہو جائے گا، اور اگر چاہیے ہوگا نہیں بھی ہوگا تو کون پوچھے گا، کون ریزسٹ کرے گا؟ بھائی جسٹس یحییٰ خان ریزسٹ کرے گا، جسٹس امیر الدین، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس حسن نظر رضوی، جسٹس روزی خان، جسٹس مسرت العلی، کون
عامر فاروق ٹھیک ہے, اچھا ڈوگر صاحب ٹھیک ہے, اچھا تو پہلی بات اچھا وہ 5 سال ہو گئے کہ جی اب وہ 2027 تک ہے. پھر وہ نیا ایک عہدہ آ گیا CDF کا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ میں ابھی غزالہ نورین صاحبہ کے ٹویٹس بھی پڑھ رہا تھا, ڈیفنس کو کور کرتی ہیں, انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک وزیر اعظم آفس سے ایک سمری جائے گی اور صدر جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کریں گے. دیکھیں نوٹیفیکیشن ہے یا نہیں ہے, پریکٹیکلی یہ ہے کہ نظام جیسے چل رہا تھا ویسے چل رہا ہے. 27 تک تو چلنا ہے نوٹیفیکیشن, نہیں سر 30 تک چلنا ہے نا. اب جس دن نوٹیفیکیشن ہوگا نا, چاہے وہ 30 نومبر کو ہوتا ہے, چاہے وہ 3 دسمبر کو ہوتا ہے, چاہے وہ 5 دسمبر کو ہوتا ہے, وہ ہو جائے گا. اس کے اوپر کوئی رولا نہیں ہے, کوئی پھٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. او بھائی میں بار بار سوال کر رہا ہوں نا, بھی رولا کس نے ڈالنا ہے؟ شہباز شریف نے ڈالنا ہے, نواز شریف نے ڈالنا ہے, مریم نواز نے ڈالنا ہے, جن کے بارے میں میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف مجھے کراس کر گئے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بھی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. کوئی نوٹیفیکیشن کا رولا نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب چیزیں نارمل ہیں اور یہ نظام جیسے چل رہا تھا ویسے چل رہا ہے. اور جب تک PTI جو ہے, اور یہ بات بھی طے ہو گئی نا کہ اب مذاکرات کے ذریعے کچھ نہیں ہونا, مفاہمت کے ذریعے نہیں ہونا, جب بھی ہونا ہے مزاحمت کے ذریعے ہونا ہے. PTI اور اسٹیبلشمنٹ نہیں, PTI اور اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے, پاکستان کی بات ہو رہی ہے اس وقت کہ پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو وہ مزاحمت کے ذریعے جانا ہے. پاکستان نے مزاحمت کے ذریعے جانے, مفاہمت شماوات ختم ہو گئی ہے, مذاکرات ختم ہو گئے. جب تک لوگ سڑکوں پر نہیں اپنے حق کے لیے نکلتے, اور ورنہ یہ عدالتیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی جیسے چل رہی ہیں, انصاف نہیں ملے گا لوگوں کو, خودکشیاں لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے. اس کے بعد ایک اور ترمیم آئے گی, اس کے بعد ایک اور ترمیم آئے گی, اور یہ ساری چیزیں. تو کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے. اور ایک وہ غزالہ نورین صاحبہ لکھ رہی تھی کہ ایک تقریب ہوگی جس میں CDF جو ہیں ان کو نئے جو بیچ شیج لگنے ہوں گے وہ لگیں گے, سٹک حوالے ہوگی, جو بھی چیزیں ہوں گی فارمیلٹیز وہ پوری ہوں گی. تو میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن کا کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کن سے توقع لگا کے بیٹھے. آپ نواز شریف اور شہباز شریف سے اگر توقع, جو بھی جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے نواز شریف, زرداری اور شہباز شریف اور مریم نواز سے توقعات لگا کے بیٹھا ہے, اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. میں آج کل بہت سے لوگوں کے کیونکہ لگتا ہے کہ ان کے ذہنی ایک ایسے جو اس طرح کے انالیسس کرتے ہیں تو لگتا ہے ان کے ذہنی کوئی ان کا مسئلہ ہے. تو جس کو بھی لگتا ہے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دو کے ساتھ آج کھڑے ہیں, یا شریف خاندان کھڑا ہے, یا یہ ملک کے لیے کوئی بڑی چیز کرنا چاہتے ہیں, تو یا یہ 26ویں یعنی ترمیم پاکستان کے لیے تھی, پاکستان کے لوگوں کے لیے تھی, یا 27ویں یعنی ترمیم پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے تھی, تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں ان کو کسی اچھے نیورو سرجن سے جو ہے وہ اپنا چیک اپ کرانا چاہیے. اور CT اسکین میں بھی ان کے دماغ کا مرض آ جائے گا, کیونکہ CT اسکین میں نا کئی دماغ کی ایسی پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں, امراض ہوتے ہیں جو MRI میں آتی ہے نا, کیونکہ وہ بہت اسپیسیفک ہے, بہت لیٹسٹ ایک ٹیکنالوجی ہے. لیکن یہ تو CT اسکین میں بھی آ جائے گا نا, کیونکہ دماغ میں کوئی چیز پڑی ہوگی نا جس کی وجہ سے کوئی یہ سوچتے ہیں کہ 26ویں ترمیم اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوئی ہیں, تو وہ اس کے ذہن میں تو بڑی بیماری ہے, تو وہ تو CT اسکین میں بھی آ جائے گی, MRI بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نواز شریف اور شہباز شریف اس وقت سرنڈر کر چکے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے نواز شریف کے دوست نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کر رہے ہیں اس نظام کے سامنے. پتہ نجم سیٹھی نے کہا ہے یا سہیل وڑائچ نے کہا, یہ دونوں میاں نواز شریف کے بڑے ذاتی دوست ہیں, اور ان دونوں کی بہت ایکسیس ہے شریف خاندان تک. تو وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومتی جماعتیں سرنڈر کر رہی ہیں. اور سہیل وڑائچ صاحب نے کہا, شاہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں, اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ان کو عمران خان کھڑا نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے اینکی پھینکی کی تو یہ نظام گر جائے گا, اور یہ نظام گرے گا تو ادھر عمران خان کھڑا, اور عمران خان تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. تو میں نے فیصل صاحب آپ کو بتایا کہ نوٹیفیکیشن والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شریف خاندان, کیونکہ ایک نا عمران ریاض خان صاحب نے ایک ویڈیو میں, شاید عمران ریاض خان صاحب نے کسی نے ایک بات کی تھی کہ جب یہ 27ویں ترمیم والی بات ہو رہی تھی نا, تو میاں نواز شریف کے پاس کچھ نون لیگ کے لوگ گئے جو سو کالڈ مزاحمتی اور انقلابی ہیں, اور نون لیگ میں صرف مزاحمتی اور انقلابی وہی رہ گیا جس کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے. رانا ثناءاللہ بڑی مزاحمت کی باتیں کرنے لگے تھے 8 فروری کے بعد, بڑی انقلابی بن گئے تھے. تو جس دن سے وزارت ملی ہے تو اب آپ دیکھ لیں وہ کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں. یہ پرویز رشید صاحب کے ساتھ اتنا ماضی کے اندر جو کچھ ہوا, بالکل وہ اس کا مطلب ہے ثابت ہونا کہ وہ ٹھیک ہوا تھا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب اس میں وہ لوگ گئے, انہوں نے کہا میاں صاحب یہ 27ویں ترمیم بھی ہوا. میاں صاحب نے ان کو سمجھایا کہ اس وقت موجود چند شخصیات جو ہیں ان کے لیے ہم میٹر نہیں کرتے, ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں, ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. تو ہم اگر کسی کو 3 سال 5 سال تا حیات کوئی چیز دے رہے ہیں
تو وہ ہم اپنے لیے دے رہے ہیں, ہماری ضرورت ہے, ان کی ضرورت نہیں ہے. اور میاں نواز شریف نے کہا, انہوں نے جو اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ عمران ریاض صاحب نے بتایا, کس نے بتایا کہ میاں نواز شریف نے وہاں پہ کہا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ موجودہ جو عہدوں پر موجود شخصیات ہیں یہ نہ ہو تو ہمارا حال حسینہ واجد سے بھی برا ہوگا. تو اس لیے اسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب چیزیں حکومت کی وہ ہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر نوٹیفکیشن نہیں ہوتا تو یہی ہوتا نا کہ عدالت نہ معاملے کو ٹیک اپ کر لے. کون سی عدالت, کون سا جج ہے, کوئی نام تو بتائیں. جانے کی ضرورت کون کرے گا عدالتوں میں؟ اگر کوئی چلا بھی جائے گا تو کیا ہوگا, کیا ہوگا. اس لیے یہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں وقتی, تو خوش ہو لے, لیکن کوئی وہ نہیں ہے. یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا جب تک پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کا فیصلہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, صدیق جان صاحب نے بڑا زبردست بتایا کہ نوٹیفیکیشن کے اندر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صدیق بھائی, آخری سوال یہ ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے, 24 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے, 48 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد ملاقات ہو جائے گی پھر عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں, یہ تو بات جو قاصد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کنفرم نہیں ہے. اچھا, ابھی بھی کنفرم نہیں ہے, اور اپنا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ منگل کو کتنا بڑا پاور شو پی ٹی آئی کرتی ہے. اچھا, ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید منگل سے پہلے ہی بیرسٹر گور صاحب کو یہ کسی کو ملوا دیا جائے, اچھا, خان صاحب سے, تو دوبارہ بیرسٹر سیف صاحب کو بلا کے ملوا دیا جائے, کسی ایسے وکیل کو ملوا دیا جائے, تو یہ ہے. لیکن پھر بھی میرا خیال ہے منگل کو ایم ایل ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز ہو جائیں گے اڈیالہ جیل میں. جی بالکل, جو انہوں نے اناؤنس کیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بڑا زبردست انالیسس کیا کہ اگر نوٹیفیکیشن کے اندر کوئی رکاوٹ ہوتی بھی ہے تو اس کے اندر رکاوٹ آئے گا کون؟ نواز شریف آئیں گے, مریم نواز آئیں گی, شہباز شریف آئیں گے, جو کہ پہلے ہی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کر کے, سہولت کاری کر کے اس ملک کی جو عدلیہ ہے اس کو تو سرنڈر کروا چکے ہیں, اور اب کوئی چیز ایسی جو ہے وہ باقی نہیں رہ گئی. بہرحال مزید جو بھی تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.